عمران خان حکومت اور پاک سعودی ایران تعلقات۔ انتخابات 2018 میں عددی برتری کے بعد عمران خان کی جماعت تحریک انصاف مرکز اور 3 صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت بنانے کا اعلان کر چکی ہے۔ دوسری طرف انتخابات میں عمران خان کی کامیابی پر دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفیر نے عمران خان کو انتخابات کے اگلے روز بنگالہ جا کر کامیابی پر مبارکباد دی اور نئی حکومت بننے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی اطلاع دی۔ بعد ازاں اسلام آباد میں ایرانی سفیر کی جانب سے پہلے عمران خان کو خط لکھ کر مبارکباد دی گئی اور پھر اسلام آباد میں متعین ایرانی سفیر نے بنگالہ جا کر عمران خان کو مبارکباد دی اور ایرانی صدر حسن روحانی کا پیغام پہنچایا۔ ایرانی سفیر نے متوقع وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید وسیع کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے ایران اور سعودی عرب کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب عالم اسلام میں پاکستان کا بہترین دوست ہے، جس نے پاکستان کی ہر مشکل موقع پر نہ صرف حمایت کی بلکہ پاکستان کی مالی امداد بھی کی۔ اوورسیز پاکستانیوں میں سب سے زیادہ پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں، جن کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم 41 ملکوں کے اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو منتخب کیا گیا، جو تاحال اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں۔ دوسری طرف ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی مسافت 900 کلومیٹر سے زائد ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات آزادی کے بعد اس وقت قائم ہوئے جب شاہ ایران نے پاکستان کو آزاد ملک تسلیم کیا، مگر 1979 میں خمینی انقلاب کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ ایران کی جانب سے خمینی انقلاب اور متنازع مذہبی مواد کو پاکستان میں ایکسپورٹ کرنا تھا، جس کے بعد پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کی ایسی آگ بھڑکی جس میں ہزاروں پاکستانی شہری جل کر خاکستر ہوئے اور اربوں روپے کی جائیدادوں سمیت بڑے پیمانے پر قومی املاک کو نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کو 2 طبقوں شیعہ سنی میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کا حریف بنا دیا گیا، جس کے نقصانات آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے۔ خمینی انقلاب کو پاکستان درآمد کرنے سے ایک اور نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں ایران نواز لابیوں کو پیدا کر کے ایرانی مفادات کے لیے متحرک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ اس کی تازہ مثال کلبھوشن یادو، عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور سبطین کاظمی جیسے وہ کردار ہیں جو ایرانی سرزمین اور ایرانی پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث پائے گئے۔ چنانچہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ شہر، صوبہ خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور اور پارا چنار، صوبہ سندھ خصوصاً کراچی شہر میں ایران نواز لابیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر شرپسندی اور دہشت گردی پھیلانے والے خفیہ مراکز کو پاکستانی سلامتی کے اداروں نے پکڑ کر کارروائیاں کی۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ایران کے گہرے مراسم کی وجہ سے بھی پاکستان کو نہ صرف افغانستان میں نقصانات برداشت کرنا پڑے بلکہ پاک افغان سرحد پر آئے روز ایرانی آشیرواد سے قائم کیے گئے انڈین قونصل خانوں سے پاک فوج کی چوکیوں پر حملوں سمیت پاک فوج کے بہادر جوانوں کی شہادتیں بھی دیکھنا پڑی۔ ایران اور انڈیا کے افغانستان میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اس وقت افغان منڈیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ چنانچہ افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی رپورٹ کے مطابق سال 2017 اور 2018 کے درمیان ایران افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $2 بلین کی تجارت ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا
خواہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر کے مطابق پاک افغان تجارت $500 ملین سے بھی نیچے آ گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا پارٹنر تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان $2.5 ارب سے زائد تک تجارت ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تاریخی منصوبے سی پیک کے مقابلے میں ایران نے پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ چابہار پورٹ بنانا شروع کر دی، جس کا ایک فیز بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پڑوس میں بھارت کو ایران نے کیوں لا کر بٹھایا؟ کیا اس سے پاکستان کی سلامتی کو مزید خطرات لاحق نہیں ہوں گے؟ اس لیے ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کی آئندہ حکومت کو ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حتی الامکان کوشش کرنا ہوگی کہ ایران نواز لابیوں اور ایرانی نظریات کے حامل لوگوں کو اہم سرکاری عہدوں اور کابینہ میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بھی توازن اور مساوات برقرار رکھنا ہوگی۔ ایران اور سعودی عرب کی چپکلش میں پاکستان کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔